سارے جہان کا پروردگار ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے۔ باری تعالیٰ کے ذات و صفات کے علاوہ تمام وہ چیزیں کہ جو اس کے وجود کے علم پر دلیل ہیں وہ سب عالم کہلاتے ہیں۔ اور جیسا کہ پڑھ چکے کتابوں میں کہ یہ اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے، یعنی ما یعلم بہ۔ کیا یعلم بہ؟ ما یعلم بہ الصانع والخالق، یعنی ہر وہ چیز جس سے صانع و خالق کا پتہ لگے وہ سب کیا ہے؟ تمام چیزیں اپنے حدوث، امکان اور اپنے اندر دیگر دلائل ایسے رکھتے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، دنیا کا کوئی نہ کوئی بنانے والا۔ تو ان تمام چیزوں کا پروردگار کون ہے؟ اللہ جل شانہ۔ عالمین جمع مکسر کا صیغہ استعمال ہوا، حالانکہ یہ جمع ذوی العقول اور ان کے ناموں کے ساتھ خاص ہے، یا تو ذوی العقول کی صفات یا ان کے نام۔ جیسے محمدون، محمد کی جمع لے آئی جائے گی، یا عالمون، کس کی جمع؟ عالمون۔ اب ظاہر ہے کہ عالم تو اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ چاہے ذوی العقول سے ہو چاہے غیر ذوی العقول سے ہو، سب پر اس کا اطلاق ہے، تو یہ جمع کیوں لائی؟ یہ ایک اعتراض ہوتا ہے۔ جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ یہاں ذوی العقول کے شرافت و عظمت و کرامت کو غلبہ دیتے ہوئے یہ جمع لائی گئی۔ سمجھنا اس کو؟ ذوی العقول کو غلبہ دیتے ہوئے کس پر؟ غیر ذوی العقول پر یہ جمع لائی گئی، کیونکہ ظاہر ہے کہ عالم کے عموم میں ذوی العقول بھی شامل ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ کیسی تعریف کرنا؟ ایسی تعریف کی جو شاکرین کی حمد کہلاتی ہے، شکر گزار بندوں کی حمد جو کہلاتی ہے، یعنی شکر گزار بندوں کے حمد کرنے کی طرح تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پروردگار۔ تو یہ حمد شاکرین یہ مفعول مطلق ہے۔ والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اور درود و سلام نازل ہو مخلوق میں سب سے بہتر ذات۔ بریہ مانے مخلوق، برأ یبرأ مانے پیدا کرنا، اسی سے باری تعالیٰ کے لیے مطلب باری خود ہی بولا جاتا ہے، کس کے معنی میں؟ خالق کے معنی، سمجھ میں؟ اور بریہ یہ مفعول کے معنی میں ہو کر کے مخلوق کے معنی میں، تو مخلوق میں جو سب سے بہتر ذات ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم، ان پر درود و سلام نازل ہو۔ خیر البریہ سے بدل واقع ہے کیا؟ اس میں پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ اور آپ کے آل پر نازل ہو جو طیب و طاہر۔ تو طیب و طاہر میں اشارہ ہے اسی آیت کریمہ کی طرف کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ خاندان نبوت سے ہر طریقے کی پلیدگی کو دور فرما دے اور ان کو خوب خوب ستھرا کر دے، تو اس لیے صفت کیا لائی گئی؟ طیب اور طاہر۔ پھر اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دونوں کا معنی ایک ہے، اور تکرار جو ہے یہ برائے تاکید ہے، اس لیے برائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کا الگ الگ معنی لیا جائے، یعنی طیب سے مراد کہ وہ خصال ذمیمہ سے پاک ہیں، عادات قبیحہ سے پاک ہیں، اور طاہر سے مراد یہ ہے کہ ظاہری طور پر بھی کیا ہے؟ صاف اور ستھرے، یعنی ظاہری طہارت بھی رکھتے ہیں اور باطنی طہارت بھی رکھتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تعلموا الفرائض، فرائض خود بھی سیکھو، وعلموها الناس، اور یہ فرائض لوگوں کو بھی سکھاؤ، وَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْم، کیونکہ یہ کیا ہے؟ نصف علم ہے اور آدھا علم۔ اب فرائض
جو اس حدیث پاک میں وارد ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ تو دو اقوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ تمام فرائض مراد ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں پر لازم کر دیے اور جن کا کرنا بندوں پر لازم ہے، اس اعتبار سے یہ ہوگا کہ نصف علم اس اعتبار سے کہا گیا کہ اللہ کے احکامات بنیادی طور پر دو طرح سے ہیں۔ ایک یہ کہ بندے کو جس کا کرنا ضروری، اور دوسرے یہ کہ بندے کو جس سے باز رہنا ضروری، یعنی جس کو منہیات کہتے ہیں، جن کو ممنوعات کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ تو لہذا فرائض کا جاننا یہ اس اعتبار سے نصف علم ہوا، اور منہیات و ممنوعات کی جانکاری حاصل کرنا یہ کیا ہے؟ نصف علم۔ ایک معنی یہ بھی ہے، لیکن اس معنی کے اعتبار سے یہاں مصنف نے اس کو درج نہیں کیا، بلکہ ایک دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ فرائض سے مراد کیا ہے؟ مقررہ حصص۔ کیا ہے؟ مقررہ حصص، متعینہ حصے۔ اور چونکہ علم میراث اور وہ علم کی جس کے ذریعے وارثین کے حقوق معلوم ہوتے ہیں، تو اللہ جل شانہ نے خود اس کو متعین فرما دیا، اور جس تفصیل کے ساتھ میراث کے احکام موجود ہیں اس تفصیل کے ساتھ دوسرے ابواب کے احکام قرآن پاک میں نہیں۔ مثلا نماز تو اہم العبادات ہے نا، لیکن اس کے باوجود اس میں ڈھونڈو کہ قاعدہ اخیرہ کا ذکر کہاں ہے؟ یا یہ ہے کہ کس قدر قرات ضروری ہے، قیام کی مقدار کیا ہوگی، بات سمجھ میں؟ دیگر واجبات اس میں تلاش کرو تو نہیں پاؤ، بات سمجھ میں؟ ان سب کی تفصیل تم کو کیا ہے، کس میں ملے گی؟ حدیث شریف میں۔ بس ایک رہنمائی کر دی گئی، ایک اصل کلی دے دیا گیا کہ سرکار اسلام کو حکم دیا کہ آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ بھی ویسے ہی نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھو۔ چنانچہ احادیث اور قرآن پاک کی آیات کو دیکھتے ہوئے ہمارے فقہائے کرام نے بڑی عرق ریزی کی، اور عرق ریزی کر کے دماغ سوزی کر کے کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنے سنن ہیں، کتنے مستحبات ہیں، کتنے مفسدات ہیں، کتنے مکروہات ہیں، کون سے مکروہات ایسے ہیں کہ جس میں نماز دہرانی ہوگی، کون سے مکروہات ایسے ہیں جس میں نماز نہ بھی اگر آدمی دہرائے تو کام چل جائے، بات سمجھ؟ ان تمام چیزوں کی تفصیلات ان لوگوں نے ذکر۔ تو بہرحال فرائض سے ایک دوسرا قول یہ ہے فرائض کے بارے میں کہ اس سے مراد مقررہ حصص ہیں وارثین، اور اسی اعتبار سے مصنف علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو اس کتاب کی سرخی اور پیشانی کے طور پر ذکر کیا۔ یہ حمد و صلاۃ کے بعد اس علم کی فرضیت کی دلیل کہ یہ علم حاصل کرنا ایک طرح سے فرض کفایہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا کہ سرکار اسلام کا ارشاد ہے کہ تعلم الفرائض، مقررہ حصے وارثوں کو کتنا حصہ ملے گا یہ تم قرآن پاک سے سیکھو اور میرے فرمودات سے سیکھو، اور صرف سیکھ کر کے اپنے حد تک محدود نہ رکھو، بلکہ علموها الناس، لوگوں کو بھی یہ فرائض سکھاؤ، اس لیے کہ اس کا درجہ یہ ہے، اس کا رتبہ یہ ہے کہ انہا نصف العلم، یہ نصف علم ہے اور آدھا علم۔ تو اگر کوئی اعتراض کرے کہ صاحب یہ اتنی موٹی کتاب ہے زیادہ سے زیادہ، اور فقہ کی کتابیں اگر اٹھائی جائیں تو 8 جلدوں میں 10 جلدوں، تو کس اعتبار سے آخر اس کو نصف کہا جائے گا؟ تو اس کے بہت سارے جوابات ہمارے شارحین حدیث نے دیے۔ ایک جواب یہ ہے کہ انسان کی دو حالت ہے، ایک زندگی اور ایک موت۔ کچھ احکام ایسے ہیں جن کا تعلق موت سے ہے، کچھ احکام ایسے ہیں جن کا تعلق زندگی سے ہے۔ تو وہ احکام کی جو متعلق بحیات ہیں وہ نصف ہو گئے،
اور وہ احکام جو متعلق بموتل انسان ہیں وہ کیا ہے؟ نصف ہو گئے۔ تو اس اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی دو بنیادی حالتوں کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ چونکہ احکام ایسے ہیں جو آدمی کی موت سے متعلق ہیں، اس لیے کیا ہے؟ یہ نصف۔ اور ایک معنی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ملکیت کے دو اسباب ہیں۔ اس کے کسی بھی چیز کی ملکیت کے دو اسباب ہیں، ایک اختیاری اور ایک اضطراری۔ اختیاری یہ کہ جیسے آپ نے کوئی چیز خرید لیا، تو خریدو گے تو آپ مالک نہیں ہو جاؤ گے۔ آپ نے کوئی چیز قرض لے لیا تو قرض لوگے تو مالک نہیں ہو جاؤ گے، بات سمجھ میں؟ اسی طریقے پر کیا نام ہے، کسی نے آپ کو کوئی چیز ہبہ کر دیا، عطیہ دے دیا، آپ نے اس پر قبضہ کر لیا، تو قبضہ کرنے کے بعد ہبہ تام ہو جاتا ہے، آپ اس کے کیا ہے؟ مالک ہو جاتے۔ تو یہ سب ملک کے اسباب اختیاری ہیں۔ کیا ہوئے؟ اسباب اختیاریہ، کہ آدمی چاہے تو خریداری کرے چاہے نہ کرے، آدمی چاہے تو قرض لے چاہے تو قرض نہ لے، آدمی چاہے تو کسی کا دیا ہوا تحفہ قبول کرے چاہے مسترد کر دے، بات سمجھ میں؟ لیکن ملک کا ایک سبب اور ہے اضطراری، کہ آدمی چاہے چاہے نہ چاہے وہ مالک ہوگا، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا مالک ہوگا۔ اور ملک کا جو سبب اضطراری ہے وہ کیا ہے؟ مورث کا، یعنی کیا نام، وارث بنانے والے کا مر جانا۔ تو اب فرض کرو کہ کسی کے 4 لڑکے ہیں، اب آدمی کا انتقال ہوا اور کوئی نہیں ہے، تو اس کی جائیداد کے 1/4 کا ہر کوئی وارث ہو گیا کہ نہیں ہو؟ بات سمجھ؟ تو یہ ملک کا کیا ہوا؟ سبب اضطراری ہوا۔ اور اس میں ایسا بھی نہیں، بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے لڑکے کو جائیداد سے محروم کر دیا ہے کہ نہیں؟ بہت لوگ کرتے ہیں نا، اور اس کو عاق کرنا بولتے ہیں اردو والے، کہ ہم نے اس کو عاق کر دیا۔ عاق مانے نافرمان ہوتا ہے نا، عقا یہی کو، عقوق کا مطلب نافرمانی کر، عاق کا مطلب کیا ہوا؟ نافرمان۔ تو عاق کرنا اردو میں ایک مطلب محاورہ ہے، نافرمان گویا ہونے کا اعلان اخبارات وغیرہ میں دے دیا، اس کی تشہیر کر دی کہ صاحب میں نے اس کو عاق کیا، اپنی جائیداد سے بے دخل میں ہوا۔ لیکن اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، لاکھ عاق کرتا رہے، اگر زندگی میں اپنی جائیداد کسی کو دے کر کے اس کو مالک نہیں بنا دیا اور وہ مالک ہے، تو مرنے کے بعد جو بھی شرعی وارث ہے اس کا جو بھی مقررہ حصہ ہوتا ہے وہ حصہ اس کو کیا ہے؟ ملنا ہی ملتا، اس سے وہ محروم نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ آدمی اپنا حق باطل کر سکتا ہے لیکن حق شرع نہیں باطل کر سکتا، چونکہ وارثین کا وارث ہونا یہ حق شرع ہے، اور شرع کی طرف سے یہ ثابت ہے کہ اس کو ملکیت حاصل ہوتی ہے، تو آدمی اس کو کیا ہے؟ سوخت نہیں کر سکتا، اس کو نہیں ختم کر سکتا ہے، باطل کر سکتا۔ ہاں زندگی میں اسے اختیار تھا کہ چاہتا تو جو جن چیزوں کا مالک تھا وہ چیزیں اپنے کسی لڑکے کو، جس کو فرما بردار پایا، جس کو اطاعت شعار سمجھا، زندگی میں ہی اس کو مالک بنا کر اس کے قبضے میں دے دیا، اپنی ملکیت سے ہی نکال دیا۔ تو ظاہر جب ملکیت سے نکال دے گا تو مرنے پر جب کچھ رہے ہی نہیں جائے گا تو کس چیز کا کوئی مالک۔ لیکن اگر ملکیت سے خارج نہیں کیا ہے اور چیز کا مالک ہے، تو اب جو ورثہ ہیں وہ سب کے سب اپنے مقررہ حصوں کے مالک ہوں گے، جب تک کہ موانع توریث میں سے کوئی مانع متحقق نہ ہو، جس کا بیان کتاب میں آ گیا ہے۔ بات سمجھ لیں؟ چلو، تو سرکار سلام نے ارشاد فرمایا کہ علم فرائض سیکھو، سکھاؤ بھی، اس لیے کہ نصف، تو نصف علم یا تو اس اعتبار سے کہا گیا کہ انسان کی 2 حالتیں، ایک حالت حیات، ایک حالت ممات۔ حالت ممات سے متعلق احکام چونکہ جانے جاتے ہیں اس لیے اس کو نصف علم کہا۔ دوسرا یہ ہے کہ آدمی جن چیزوں کا مالک ہوتا ہے تو اس کے 2 سبب ہو سکتے ہیں، اختیاری اور اضطراری۔ اختیاری اسباب ملک کا جاننا یہ نصف علم قرار پایا، اور اسباب ملک اضطراری کے جاننے کے لیے جو علم ہے اس کو بھی نصف علم قرار دیا۔
ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ کہیں کہیں نصف کا مطلب ٹکڑا ہوتا ہے اور اس کا مطلب آدھا نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ ٹکڑا. تو اب ایک چیز کے اگر کیا نام ہے 2 یا چند ٹکڑے ہوں تو اگرچہ ایک ٹکڑا بڑا ہی کیوں نہ ہو, دوسرا ٹکڑا چھوٹا ہو, تو قطعہ کے معنی کے اعتبار سے اس چھوٹے ٹکڑے کو بھی کیا ہے نصف کہا جا سکتا. بات سمجھ میں؟ یہ بھی ایک جواب اس کا کیا ہے دیا گیا. بات سمجھ میں؟ قال علماؤنا رحمہم اللہ, ہمارے علماء اللہ ان پر رحم فرمائے, ان کا ارشاد ہے کہ تتعلق بترکۃ المیت حقوق 4 مرتب. میت کے ترکہ سے 4 حقوق ترتیب وار متعلق ہوتے ہیں. میت کے ترکہ سے 4 حقوق ترتیب وار متعلق ہوتے ہیں. ترکہ را کے کسرہ کے ساتھ, لیکن ترکہ بھی پڑھ سکتے ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ فعلن کا وزن جہاں کہیں بھی حاصل ہو تو وہاں پر تخفیف کی صورتیں کچھ جائز ہوتی. جیسے کلمتن ہے نا, سمجھ بات ہے, تو اس کو کلمن اور کلمن اور کلمن تینوں پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے. تو اسی طریقے پر یہ بھی ہے ترکہ, ترکہ اور ترکہ, سمجھ بات ہے, دونوں پڑھا جا سکتا. کہیں گے کس کو؟ تو میت کا چھوڑا ہوا مال کیا کہلاتا ہے؟ ترکہ کہلاتا. اچھا, فرائض جو ایک علم خاص کا نام ہے جس کو علم المیراث کہتے ہیں, تو اس کی تعریف یہ ہے کہ ایسے قواعد اور جزیات کا علم جس سے وارثین اور ان کے مقررہ حصص کو پہچانا جا سکتا. اس کو کہیں ایسے قوانین اور ایسے مسائل کا علم جس سے وارثین اور ان کے مقررہ حصص کو کیا ہے پہچانا. بات سمجھ. اور اس کا موضوع 2 ہے, ایک وارث اور دوسرے ترکہ. علم میراث کا موضوع کیا ہے؟ وارث اور کیا ہے؟ ترکہ. یہ مستحق کے اعتبار سے اور وہ مستحق کے اعتبار سے, اور غرض و غایت تمام علوم کی ایک ہی. سمجھ میں؟ یا اس میں کہہ سکتے ہو کہ بھائی ایصال الحق الی صاحب ہی, یعنی حق بحقدار پہنچانے کی غرض و غایت. یہ کیا ہے؟ علم میراث کی غرض و غایت, تاکہ حقوق کہاں پہنچ جائیں, جو ان کا اصلی حقدار ہے وہاں تک پہنچ جائے. یہ علم میراث کی کیا ہے غرض و غایت. اور ایک عام معنی کی سعادت دارین بھی ہو سکتا ہے. خیر, ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ میت کے چھوڑے ہوئے مال سے, ترکہ کا معنی کیا ہو گیا؟ میت کے چھوڑے ہوئے مال سے 4 حقوق ترتیب وار متعلق ہوتے. مرتبہ کا مطلب یہ ہوا کہ جو ترتیب نیچے بیان کی جا رہی ہے وہ ترتیب قائم رہے گی کہ اول کو مقدم رکھا جائے گا, اس کے بعد دوسرے کا نمبر آئے گا, پھر تیسرے کا نمبر آئے گا, پھر چوتھے کا نمبر. لہذا اگر ایسا ہو کہ پہلے ہی کام میں سارا چھوڑا ہوا مال صرف ہو جائے تو صرف ہو جانے دو, کوئی بات نہیں, دوسرے کو چھیڑا ہی نہیں جائے. اگر پہلے کام کرنے کے بعد کچھ بچا اور دوسرے کام میں ہی سارا وہ چلا گیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. ہاں, تیسرے میں تفصیل ہے کہ تیسرا اگرچہ یہ مقدم تو ہے لیکن وہ ایک خاص حد تک ہی میت کے چھوڑے ہوئے مال میں جاری ہے, یعنی سلس کی حد. کتنا؟ سلس کی حد تک, 1/3 مال کی حد تک نیچے بیان آ رہا. اور یہ تینوں مراحل جب ہو جاتے ہیں, یعنی کہ میت کی تجہیز و تکفین, میت کے دیون کی ادائیگی, میت کی وصیتوں کا نفاذ, تب چوتھا مرحلہ آتا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو وارثین ہیں ان کو ان کا حصہ کیا ہے دے دیا جائے, پہنچائے. تو یہ 4 حقوق ترتیب وار متعلق ہوتے. دیکھو, الاول یبدأ بتکفینہ وتجہیزہ من غیر تبذیر ولا تقدیر. پہلا حق جو میت کا ہے
وہ یہ ہے کہ شروع کیا جائے گا اس کے تجہیز و تکفین کے کام، اس کے تجہیز و تکفین کے کام کو شروع کیا جائے گا. نہ تو اس میں زیادتی کی جائے گی اور نہ کمی کی جائے گی، نہ تو اسراف سے کام لیا جائے گا اور نہ ہی کمی سے کام لیا جائے گا. تو اب دیکھو اس میں چند لفظ. تکفین کا معنی کفن دے، کیا معنی؟ تجہیز کا مطلب جو ہے کفن کے علاوہ دیگر اور بہت سارے مصارف ہوتے ہیں، وہ سب تجہیز میں آتے ہیں. جیسے مثلا قبر کھدانے کے لیے تو ہر آدمی تو قبر کھودتا نہیں اور نہ کھودنا جانتا ہی ہے، اس کے ماہرین ہوتے ہیں. ورنہ آدمی خود ہی قبر کھودنے میں لگے تو 2.5-3 دن تو اسی میں لگا دے، تب تک تو بیچارے مردے نہ جانے کیا حال ہے. اسی طریقے پر کفن کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے خوشبو ہے کہ نہیں، اور کیا نام کافور ہے، اور قبر میں پھر لکڑیاں لگتی ہیں کہ نہیں لگتی، اینٹیں لگتی ہیں، بات سمجھ میں آئی. پھر اور بھی دوسرے کیا نام اخراجات و مصارف ہوتے ہیں. تو کفن کے علاوہ جو بھی دیگر مصارف اخراجات ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ تجہیز. کیا بولتے ہیں؟ تجہیز. یعنی سامان دینا. ویسے جہاز کا معنی سامان ہوتا ہے، اسی سے جہاز المراد بھی آیا ہوا ہے، یعنی عورت کو رخصتی کے موقع پر جو دیا جاتا ہے تو کیا ہے؟ جہاز ہے، جو اردو میں آ کے جہیز ہو گیا. کیا ہو گیا؟ تو پہلا کام یہ ہے کہ اس کے تکفین اور تجہیز سے آغاز ہوگا، من غیر تبذیر، نہ تو اس میں اسراف ہوگا. قرآن پاک میں ان المبذرین کانوا، ہاں اسراف کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہوئے. اور نہ ہی تقتیر ہوگی. تقتیر کا مطلب کمی کرنا. تو اب کیا ہے بھائی تبذیر کیا ہے؟ تو تبذیر مثلا یہ کہتے ہیں کہ جو ایک کفن سنت ہے، کیا کفن سنت، تو کفن سنت پر بلا وجہ اضافہ کرنا، اور وہ بھی اس صورت میں اضافہ کرنا جبکہ میت کے چھوڑے ہوئے مال سے دین بھی متعلق، قرض بھی مثال کے طور پر متعلق، تو اس میں اضافہ کرنا یہ جائز نہیں ہوتا ہے. اس میں قرض جو وصولنے والے ہیں، جو قرض خواہ لوگ ہیں، وہ روک سکتے ہیں کہ نہیں اس سے زیادہ آپ نہیں خرچ کر سکتے. آپ سمجھ؟ تو کفن سنت سے زیادہ بلا ضرورت اضافہ کرنا، مثال کے طور پر مرد کے لیے کفن سنت کتنا ہے؟ 3. عورت کے لیے مسنون کفن کتنا ہے؟ 5. سمجھ میں؟ تو ان 5 کپڑوں کے علاوہ اور عورت کو 6ٹھا کپڑا دینا، یا مرد کے لیے 3 کپڑوں کے علاوہ اور 4تھا 5واں کپڑا دینا، یہ کس میں آئے گا؟ تبذیر میں آئے گا. اور کفن سنت سے کم کر دیا جائے تو یہ کس میں آئے گا؟ مثلا مرد کو بجائے کیا نام 3 کپڑا دینے کے 2 دیا گیا تو یہ تقدیر میں آئے. لیکن ہمارے بعض علماء یہ فرماتے ہیں، اور یہ قول بھی قوی ہے، کہ تقدیر اس صورت میں ہے جبکہ کفن کفایت سے آدمی کم ہے. کیونکہ کفن کا 3 درجہ ہے، ایک تو کفن ضرورت، ایک کفن کفایت، اور ایک کیا نام ہے کفن مسنون. کتنے درجے؟ کفن ضرورت، کفن کفایت اور کفن سنت. کفن سنت تو وہی 3 اور 5. لیکن مرد کے لیے کفن کفایت یہ 2 ہے. کتنا ہے؟ 2. اور عورت کے لیے کفن کفایت 3. لیکن کفن ضرورت دونوں کے حق میں بس یہ ہے کہ خرقۃ تواری جسد ہو، اتنا کپڑا کہ جس سے بدن جیسے تیسے بھی ڈھانک دیا جائے، تو یہ کیا ہے؟ کفن ضرورت ہے. یہ تو ضروری ہے، اور اتنا تو کیا ہے آدمی کو بہرحال دینا ہی دینا. تو ایک کفن کیا ہوتا ہے؟ کفن ضرورت. ایک کفن کیا ہے؟ کفن کفایت. اور ایک کیا ہے؟ کفن سنت. تو تقدیر کا ایک مطلب تو یہ بتایا گیا کہ کفن سنت کی مقدار پہ اگر کمی کی جائے تو یہ تقدیر ہے. لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ کفن کفایت پر کمی کرنا یہ کیا ہے؟ تقدیر. یعنی صرف کفن ضرورت پر اکتفا کرنا. تو ایسا نہیں ہوگا. تو پہلا کام کہ میت کے تجہیز و تکفین سے
مال کو خرچ کرنا شروع کیا جائے گا، نہ اس میں اسراف ہوگا اور نہ ہی اس میں کمی، نہ فضول خرچی ہوگی اور نہ ہی کمی، اس میں کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی مر گیا، 10,000 روپیہ چھوڑ کے گیا اور 50,000 روپیہ اس کے اوپر دین ہے، زید بکر امر کا۔ اب وہ لوگ یہ روک نہیں سکتے کہ ارے صاحب 10,000 ہے تو کم سے کم ہم لوگوں کو لینے دو اور کفن وغیرہ تم انتظام جو ہے مانگ جانچ کے جیسے تیسے کرو، ہے کہ نہیں؟ تو ٹھیک ہے، وہ ایسا اگر کرتے ہیں وہ لوگ کہ اپنے مال سے دے دیتے ہیں وارثین، لیکن پہلا میت کے چھوڑے ہوئے مال سے، خود اسی کے چھوڑے ہوئے مال سے یہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے اس کے کفن دفن وغیرہ کا انتظام، اس میں کوئی بھی کیا نام ہے قرض خواہ روک نہیں سکتا ہے، ممانعت نہیں کرتا، لیکن کس حد تک؟ کفن سنت اور اس کے اور دیگر جو بالائی مصارف ہوتے ہیں بقدر مسنون وطن ہے۔ اب یہ نہیں کہ صاحب جیسے عام طور پر کپڑا ہی کو لے لیجئے، اچھا ہاں تو کپڑے میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ مقدار ہوئی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کیفیت میں یہ لحاظ چاہیے کہ آدمی اپنی زندگی میں کس قیمت کا کپڑا جو ہے وہ پہنتا تھا۔ تو اب اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں اس میں بھی، ایک تو یہ ہے کہ کام کاج کے وقت کیسا کپڑا پہنتا تھا، اور ایک یہ کہ عام طور پہ کیسا کپڑا پہنتا تھا، اور ایک یہ کہ خوشی وغیرہ کے مواقع کیسا کپڑا پہنتا۔ 3 حالتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ 3 طرح کا کپڑا بھی لوگوں کے پاس ہوتا ہے کہ ایک گھر میں پہننے والا، ایک جو ہے کام کاج والا، اور ایک جو ہے وہ کپڑا ہوتا ہے کہ جو عید وغیرہ خوشی وغیرہ کے موقع پر آدمی جمعہ کو پہنتا ہے۔ ساری چیز یہ سب پرانے زمانے کی تقسیم بتا رہا ہوں، اب تو سب معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ لوگوں کے پاس اتنے کپڑے ہیں کہ یہ سب تفریق سب ختم ہو گئی۔ تو بہرحال جو کپڑا کی خوشی کے مواقع پر پہنتا ہے وہ بھی نہیں، جو کپڑا کی کام کاج کے موقع پر پہنتا ہے وہ بھی نہیں، عام حالات میں جو پہنتا اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہ قیمت کیا ہے ملحوظ ہو۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ صاحب اس کے اوپر دین لدا ہوا ہے اور گھر والے جو ہے بہت بیش قیمت کپڑا لے آئے 5,000 روپیہ میٹر جا کر کے کہ صاحب کفن دینا ہے تو کفن دینے میں تھوڑی تم روک سکتے، تو وہ مقدار اگر کم زیادہ کی گئی تو اس میں بھی مزاحمت کر سکتے ہیں، زیادہ کی گئی تو مزاحمت کر سکتے ہیں، اور اگر کیفیت میں بھی اس کیفیت سے آگے بڑھا گیا کہ جس کیفیت کا کپڑا وہ عام طور پہ پہنتا تھا، تو بھی جو قرض خواہ لوگ ہیں وہ اس میں کیا ہے مزاحمت، ثم تقضی دیونہ، پھر اس کے بعد کیا ہوگا اس کے دیون ادا کیا۔